اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو عزیز طلباء، امید ہے کہ سابقہ لیکچر کو آپ نے جو ہے وہ سنا بھی ہوگا، بعد میں پڑھا بھی ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ تو بیٹا ساتھ ساتھ آپ یاد بھی کریں، پڑھیں، انشاءاللہ بعد میں آپ سے جو ہے وہ سوالات پوچھے جائیں گے، ٹیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا ہوگا۔ تو آج کے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بینظیر بھٹو جو ہے اس نے 19 دسمبر 1988 تا اگست 1990 میں پہلا جو ہے وہ اس کا دور حکومت تھا، اس نے حکومت کی۔ دوسرے دور حکومت میں اس نے اکتوبر 1993 تا نومبر 1996 تک جو ہے وہ حکومت کی۔ تو ہم نے شروع میں جو ہے پڑھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم تھے، سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بنے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اتنا اچھا نام نہیں تھا۔ بعد میں پیپلز پارٹی کی باغڈور جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو، جو ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھی، اس نے جو ہے سنبھالی۔ تو اس نے اپنے دور میں کچھ اچھے کام کیے۔ ایک بات ہے کہ پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ملازمین کے حق میں ہے کہ اس نے جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تو لگایا، کچھ خود بھی کھایا، کچھ دوسروں کو بھی کھلایا۔ تو اب آتے ہیں، اس نے یہ پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم خاتون تھی۔ اس سے پہلے اسلامی دنیا میں کوئی بھی خاتون وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں بنی۔ اس نے جو ہے وہ دولت مشترکہ میں، اسی کی وجہ سے جو ہے پاکستان پہلے دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے کوشش کی اس کے دور حکومت میں دوبارہ جو ہے وہ پاکستان دولت مشترکہ کا جو ہے اس نے اختیار کر لی، دولت مشترکہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اس کی نرم پالیسی رہی، بھارت کے ساتھ اس کی نرم پالیسی رہی۔ اس نے سوچا کہ ہندوستان کے ساتھ محاذرائی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو اس نے جو ہے سماجی بہبود کے لیے جو ہے وہ پیپلز ورکس کے پروگرام شروع کیے تاکہ عوام کو ملازمتیں ملیں، اور اس نے ایک پلیسمنٹ بیورو کے نام سے جو ہے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی تھیں۔ اور بعد میں جو ہے وہ صدر غلام اسحاق خان، کیونکہ صدر کے پاس جو ہے وہ اختیارات ہوتے تھے کہ ایک 58(2)B ایک شک تھی آئین کی کہ اگر کوئی بھی وزیر اعظم، صدر جو ہے یا کوئی اعلیٰ عہدے دار جو ہے، اگر اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگ جائے تو وہ اس کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑتا تھا۔ تو پہلی مرتبہ صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B استعمال کی اور بینظیر بھٹو حکومت پر کرپشن کے وغیرہ کے الزام لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ اور ان کا پہلا جو دور حکومت تھا وہ تقریباً 1 سال 8 ماہ تھا۔ اس کے بعد دوبارہ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو ہے اقتدار آیا، تو اس نے اکتوبر 1993 میں یہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ تو اس دور میں اس نے جو ہے وہ ترقیاتی کام کیے، کراچی فلائی اوور برج جو ہے وہ اس کی تعمیر کروائی، لاہور بائی پاس کی تعمیر جو ہے اس نے کروائی، کسان اور خواتین کے لیے جو ہے اس نے کسانوں کے لیے جو ہے کسان بینک قرضے کے لیے جو ہے قائم کیے، عوامی ٹریکٹر اسکیم جو ہے اس نے شروع کی، خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائیں، خواتین کے لیے پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی اس نے قائم کیں۔ اس نے 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے 1993 میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا۔ اس نے بیرونی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، اور اس کے بعد اس نے اور بھی جو ہے وہ کام کیے۔ لیکن لاسٹ میں کیا ہوا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت جس طرح بدقسمتی سے پہلی مرتبہ جو ہے 58(2)B آئین جو ہے اس کی دفعہ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ صدر غلام اسحاق خان نے جو ہے وہ اس کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ دوسری مرتبہ صدر فاروق احمد لغاری نے اس کے اوپر اس کے ساتھ اختلافات ہو گئے، تو اس نے جو ہے وہ شک استعمال کی آئین کی، کون سی 58(2)B استعمال کی، اور اس پر کیا کیا، بدعنوانی کے الزام لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس کی کے دوسری مرتبہ بینظیر بھٹو کو تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ کیا جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے
جو میں نے جدہ باتیں بتائی ہیں وہی ہوں گی۔ بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بینظیر بھٹو پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ انڈر لائن میں نے کیا، دونوں باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ کب جو ہے وہ عام انتخابات ہوئے اور پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کون تھیں اور کب منتخب ہوئیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلا پوائنٹ، بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا، یعنی کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد جو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہوتی ہے اسے اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے، لیکن اس نے ابھی حاصل نہیں کیا تھا، تو بینظیر بھٹو نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا، یہ غیر قانونی ہے، اور اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2، صدارتی انتخاب۔ دسمبر 1988 میں صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے نواب زادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، غلام اسحاق خان کب ملک پاکستان کے صدر بنے؟ MCQ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان، ایک کیپ جو ہے بابا جی نے پہنی ہوتی تھی اور ہر جگہ پہ حکا جو ہے ساتھ لے کے جاتے تھے، بڑے نائس آدمی تھے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ، پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ کب علیحدہ ہوا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور دوبارہ کب شمولیت اختیار کیا؟ 1989 میں دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی ہے۔ بینظیر بھٹو حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی کہ بھارت کے ساتھ محاذ آرائی اچھی نہیں ہے۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی جو ہے سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے پاکستان، تو وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اس کے بعد سماجی بہبود، لوگوں کے لیے کام کیا کیے اس نے؟ بینظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ انڈر کیا ہوا ہے میں نے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی۔ بینظیر بھٹو حکومت کی برطرفی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کا الزام لگا کر کیا کیا؟ حکومت کو برخاست کر دیا، قومی اسمبلی توڑ دی، اور ان کا پہلا دور حکومت تقریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت۔ بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کے اس دور حکومت کے اہم واقعات کون سے ہیں؟ پہلا، ترقیاتی منصوبے۔ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں کراچی فلائی اوورز پروجیکٹ کی تعمیر، لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ بینظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا، عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی، خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائیں، خواتین پولیس اسٹیشن، عدالتیں بھی قائم کی گئیں، جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ تیسرا پوائنٹ، 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کیا، جس سے ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے۔ ایران اور ترکی کے، یہ انڈرلائن میں نے کیا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کن 2 ممالک جو ہے وہ انہوں نے کامیاب دورے کیے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ ہاں جی، ایران اور ترکی، اور مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی۔ مسئلہ کشمیر، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھی حکمران آیا اس نے مسئلہ کشمیر کے لیے مذاکرات کیے، حمایت کی، لیکن مسئلہ کشمیر کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، چاہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو تھی، چاہے وہ میاں نواز شریف تھا، چاہے وہ پرویز مشرف تھا، چاہے اس کے جو پہلے لوگ تھے وہ تھے، کہ انہوں نے اس کے حوالے سے بڑی ناقص پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے، جس وجہ سے آج تک کشمیری بیچارے جو ہے وہ پریشان ہیں، اور کتنے جو ہے وہ اپنے شہید کروا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو حمایت کی اور مختلف شعبوں میں
ان کے شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے بھی کی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5، خیبر پختونخوا کی حکومت۔ 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ انڈر لائن کیا ہوا ہے میں نے، ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے اپنی بک سے انڈر لائن کر لینا کہ وزیر اعلیٰ پیپل پارٹی کے یعنی کہ اہم پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے آفتاب احمد شیرپاؤ کب بنے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو حکومت کی برطرفی۔ صدر فاروق احمد لغاری، پہلے ہی صدر کون تھے؟ غلام اسحاق خان، اور اب جو ہے صدر فاروق احمد لغاری نے وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس بار بینظیر بھٹو کو تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ دیکھیں افسوس کی بات کہ بیچاری پہلی مرتبہ بھی 58(2)B آئین اور دوسری مرتبہ بھی 58(2)B اس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ بعد میں آپ کے میاں محمد نواز شریف بھی اسی پالیسی کی بنا پر جو ہے وہ، لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو انہوں نے اب یہ شک جو ہے وہ ختم کر دیا 58(2)B کہ اگر الزام لگے گا تو جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا کوئی بھی جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے گا۔ انہوں نے اب جو ہے یہ ختم کر دیا، پہلے ہی موجود تھی۔ تو امید ہے کہ جو بتایا گیا ہے بچوں کو بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ بھی ہم نے جو ہے اس لیکچر میں پڑھنا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ صرف محترمہ بینظیر بھٹو کا جو دور حکومت ہے اس کے بارے میں مختصر جو ہے وہ، تو اب یہ تفصیلی سوال بھی آ سکتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے مختلف ادوار کا تذکرہ کریں، کیونکہ بسا اوقات جو مشقی سوالات موجود ہوتے ہیں پیپرز کے اندر ان سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ تفصیلی سوال پوچھا جا سکتا ہے، پوچھا بھی گیا پیپرز کے اندر جو ہے پوچھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ سوال جو ہے وہ اس کو تفصیلی سمجھ کے بھی کرنا ہے، اور جو میں نے مختصر جو ہے وہ بتائے ہیں آپ نے مختصر سوالات کو بھی یاد کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، بعد میں یہ نہ کہنا کہ سر نے تو بتایا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ سوال کہاں سے آ گیا۔ تو بیٹا یہ بک میں اگر موجود ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے وہ آپ نے مختصر سوالات کی شکل میں جو ہے وہ یاد کرنا۔ لیکن مختصر میں جو ہے وہ بک میں بھی ایک کویسچن نمبر 6 ہے، تفصیلی سوال میں کویسچن نمبر 6 ہے کہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے ادوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں۔ کویسچن نمبر 6 ہے تفصیلی سوال، وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے ادوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں۔ تو یہ جو ہے وہ میں نے مختصر بیان کر دی ہیں، تو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، آسان سے بالکل کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے ادوار کب ہوئے، اور پہلے جو ہے وہ دیکھیں 5 جو ہے وہ پوائنٹ پہلے ہیں، اور چھٹا جو ہے وہ بینظیر حکومت کی برطرفی ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ 5 پوائنٹ نیکسٹ والے یا دور حکومت کے، اور اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ بینظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی ہے، اور 2 مرتبہ برطرف ہوئی ہے۔ پہلے جو ہے وہ صدر غلام اسحاق خان نے کیا تھا، کون سی شک لگا کے 58(2)B، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ کس نے کی ہے، جو ہے وہ صدر فاروق احمد لغاری نے کی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہی شک لگا کے 58(2)B دفعہ لگا کے اس نے جو ہے وہ اس کو کر دیا۔ اس نے یعنی کہ مختلف کام کیے ہیں، اور اب جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمپین جو ہے جو چلا رہی تھی، تو لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر جلسہ کر کے جو ہے وہ باہر نکلی تھی، تو اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشی غلطیوں کو معاف کرے اور اس کو جنت میں جگہ دے۔ تو یہ تھا اس کا دور حکومت، اس نے جو کام کیے ہیں تھوڑے سے جو ہے جو آپ کے بک میں لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ نے یہی یاد کرنے ہیں، زیادہ جو ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے سوال جو ہے یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایگزام آپ نے دینے ہیں، اور اس مرتبہ تو ایگزام نہیں ہوئے، لیکن اگلے سال آپ کو پتہ ہے کہ 10th کلاس کے ساتھ جو آپ نے 10th کا ایگزام یعنی کہ آپ دیں گے، جتنے نمبر آپ کے آئیں گے 9th میں اتنے ہی اکاؤنٹ ہوں گے، اس لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے 10th کلاس میں نمبر اچھے ہیں، اسی کو بیس بناتے ہوئے 9th کے نمبر جو ہے لگیں گے۔ اس لیے آپ نے ان سوالات کو تفصیل کے ساتھ جو ہے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو
کوئی کمی کوتاہی رہ گیا وہ میری طرف سے ہے، اور جو بہتری ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔